سورۃ القلم اور مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی. سورت کے آغاز میں نون واحد حرف آتا ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے. عربی زبان میں 28 حروف ہجاء جن میں سے 14 حروف مقطعات کی شکل میں قرآن مجید کی تقریباً 30 صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں. کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 اور کہیں 5. 3 صورتوں کے آغاز میں صرف ایک حرف آتا ہے جیسے صاد، قاف، نون. 10 صورتوں کے شروع میں 2 حروف پر مشتمل حروف مقطعات آتے ہیں جیسے طٰہٰ، طاسین، یاسین، حامیم. 7 صورتوں کے شروع میں حامیم آتا ہے جن کو حوامیم بھی کہتے ہیں. 14 صورتوں کے شروع میں 3 حرفی حروف مقطعات آتے ہیں. 6 کے شروع میں الف لام میم، 6 کے شروع میں الف لام را اور 2 طاسین میم. پھر اسی طرح 2 کے شروع میں 4 حروف پر مشتمل اور 2 کے شروع میں 5 حروف پر مشتمل حروف مقطعات آتے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئے اور اس کے جتنے بھی حروف ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، جملے ہیں، آیات ہیں، صورتیں ہیں، یہ انہی حروف سے مل کر بنی. اگر ان حروف کو الگ الگ کر دیا جائے تو معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انہی حروف پر مشتمل جب بامانی الفاظ بنتے ہیں اور صرف الفاظ نہیں بلکہ ان سے پورے پورے جملے بنتے ہیں، آیات بنتی ہیں، تو ان آیات پر مشتمل صورتیں ہیں اور صورتوں پر مشتمل قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس وقت کے بڑے بڑے زبانداروں کو چیلنج کیا اور لاجواب کر کے رکھ دیا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا لو. وادعوا شہداءکم، اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قرآن مجید جو حروف، کلمات، آیات پر مشتمل ہے، اس نے اپنے دور کے لوگوں کو زبردست چیلنج کیا کہ اگر تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے، کیونکہ کتاب کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ہر چیز سچی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، حق پر مشتمل ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، ھدی للمتقین. لیکن اگر تم اس کو نہیں مانتے اور تمہارے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے، کیونکہ جب شک ہوتا ہے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. شک نفاق کو جنم دیتا ہے، جیسے قرآن مجید کے شروع میں ہی آتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ مرض شک کا مرض تھا کہ انہیں قرآن مجید پر پوری طرح یقین نہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو جب کسی کا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، تو انسان اس چیز کو پوری طرح لیتا بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کرتا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی نہیں بدلتا. تو بہرحال لوگوں کو یہ چیلنج 4 بار قرآن مجید میں کیا گیا کہ اگر تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی شک ہے تو پھر تم اس جیسا کلام پیش کرو. لیکن 1400 سال سے اس جیسا کوئی کلام پیش کر نہ سکا، اور اگر کسی نے کوشش بھی کی تو ایسا ڈھونڈا کلام پیش کیا کہ جو دور پار بھی قرآن مجید کی کہیں برابری نہیں کر سکتا تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نون کے حرف سے اس سورت کا آغاز کیا کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں. قرآن مجید میں بہت سی چیزوں میں بہت سی
سی آیات میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی گئی. عربی کا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اور خصوصاً جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو دراصل اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے یا اس کو کسی بات کے کہنے پر بطور گواہ لانا ہوتا ہے. تو وہ قلم قسم ہے قلم کی. یاد رکھیے کہ قلم وہ چیز ہے جس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھو. قلم نے جواب دیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی اور آئندہ کبھی ہونے والی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیرات لکھ دی. یعنی تقریباً 50,000 سال پہلے قلم پیدا ہوا آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی, اور انسان کی تخلیق تو بہت بعد میں ہوئی. تو اس سے بھی قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور قلم کی تخلیق اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. ان میں سے بہت سی چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں. بہرحال کہنا یہ مقصود ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قلم بہت اہمیت کا حامل ہے. قلم لکھنے کے کام آتا ہے. قلم ہی سے تقدیر لکھی گئی, قلم ہی سے صحیفے لکھے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تورات دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاتبین وحی دیے گئے جو ہر وقت آن کال ہوتے تھے. جب بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوتا آپ ان کو بلاتے اور فوراً لکھوا دیتے. اس لیے یہاں پر قلم کے ساتھ ساتھ لکھنے والوں کی اہمیت کا بھی ذکر ہے اور جو چیز وہ لکھ رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے. جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے قلم سے لکھا جاتا ہے. اس میں اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. قسم ہے قلم کی. اور قلم آپ نے جو محاورہ سن رکھا ہوگا کہ پین از مائٹیئر دین سورڈ, کہ قلم کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے. قلم کے اثرات اور جو کچھ قلم لکھتا ہے دور تک جاتے ہیں. صرف اس دور کے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ نسلیں فائدہ اٹھاتی. روز اول سے جو کچھ لکھا گیا قلم کے ذریعے بہت سے تاریخی ریکارڈز وہ بھی اسی طرح محفوظ ہوئے. انسان کے حافظے میں, انسان کے دل و دماغ میں جو معلومات ہوتی ہیں ان میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن جو چیز کاغذ پر لکھ لی جاتی ہے وہ ایک گواہی کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ ثابت ہوتی ہے اور وہ باقی رہتی ہے اور وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ صدقۃ جاریہ, ایسی جگہ مال لگانا جو بعد میں بھی انسان کو فائدہ دے, اس کا پروفٹ ملتا رہے. اور تیسری چیز او علم ينتفع به, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کون سا علم لوگوں کو فائدہ دیتا ہے؟ وہی جو لکھا جاتا ہے, جسے لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے. قرآن مجید کی حفاظت اگرچہ اس کو حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کر کے بھی ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو لکھا بھی گیا. کاتبین وحی نے اس کو لکھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں یعنی قرآن مجید میں سے, یہ سب اس بات پہ گواہ ہے. کس پر؟ ما انت
بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، اس نعمت کے ملنے کی وجہ سے مجنون نہیں ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے آنے سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے 40 سال تک اہل مکہ کے درمیان رہے۔ آپ کی صداقت اور امانت، آپ کا اخلاق مانا ہوا اخلاق تھا۔ کوئی بھی شخص آپ سے اخلاق میں آگے نہیں جا سکتا تھا، اس درجے کا آپ کا اخلاق تھا۔ لیکن جو ہی آپ کا قرآن مجید نازل ہوا تو لوگ آپ کو مجنون کہنے لگے، کریزی، انسین۔ کس وجہ سے؟ قرآن کو پیش کرنے پر۔ وہی شخص جسے سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا، جب اس نے قرآن مجید جو سب سے زیادہ حکمت بھری کتاب ہے، جب وہ پیش کرنا شروع کی تو لوگوں نے اس کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، قلم کو گواہ بنایا، قلم نے جو کچھ لکھا قرآن اس کو گواہ بنایا اور آپ کو تسلی دلائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ قرآن اس پر گواہ ہے۔ بالکل وہی مضمون ہے جو سورۃ یاسین میں آتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو حکمت بھری باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر بے شمار معنی رکھتی ہے، بہت ڈیپتھ رکھتی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ انسان کا ظاہر سنورتا ہے، نہ صرف یہ کہ معاشرہ سنورتا ہے، بلکہ انسان کا اخلاق سنورتا ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا اندر بدلتا ہے، انسان خدا کا مطلوبہ انسان بن جاتا ہے۔ اور یہی قرآن کا اصل معجزہ ہے، یہی قرآن کا اصل خلاصہ ہے کہ اس نے ذہنوں کو بدل ڈالا، لوگوں کی تقدیر کو بدل ڈالا، لوگوں کے طرز زندگی کو بدل ڈالا۔ دنیا میں کسی بھی ایک کتاب نے قرآن کے علاوہ ایسے اثرات پیدا نہیں کیے جو اثرات قرآن کے ہوئے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بلا خوف اس کتاب کو پیش کرتے جائیے۔ اگر وقتی طور پر آپ پر الزامات لگ رہے ہیں تو یہ کتاب خود گواہی دے گی اور آپ پر آنے والے سارے الزامات کو دھو دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفیمیشن کا اور آپ کے اوپر الزام تراشی کا یہ سلسلہ جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ اس دور سے شروع ہوا ہے جب سے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور قرآن مجید کے پیش کرنے کے بعد یہ سب کچھ شروع ہوا کہ جن و انس آپ کے دشمن بن گئے۔ لیکن انہی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسے مددگار دیے کہ جنہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور دنیا میں ایک زبردست انقلاب پیدا کیا۔ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں، یہ آپ کی عزت افزائی کے لیے آیا ہے، یہ آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو بدبختی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں۔ لہذا آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ خطاب تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس میں سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ وہ سب جو قرآن کے طالب علم ہیں، وہ سب جو قرآن کے مبلغ ہیں، وہ سب جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، وہ سب جو قرآن کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ قرآن کے بغیر جب زندگی تھی عام لوگوں کی طرح تو لوگوں میں فٹ تھے، لیکن جب قرآن پڑھنے لگے اور قرآن کے مطابق عمل بدلنے لگے تو سوسائٹی میں انفٹ ہونے لگے، اور بہت سے لوگوں کو کریزی ہونے اور فنڈامنٹلسٹ کہلانے کے اور طرح طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہوا اور آپ کے فالوورز بھی انہی گھاٹیوں سے گزرے، انہی مشقتوں سے گزرے۔ تو اس پر آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں،
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ مال و دولت کے انبار ہو یا اولاد ہو یا سٹیٹس ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جاتی، لیکن اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کا عمل جاتا ہے، قرآن کی روشنی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی تاکید ہے، ان بھی حرف تاکید، اور پھر لَأَجْرًا لام بھی تاکید کا، اور اجرن جو ہے وہ نکرہ ہے، اور اس میں بھی اجرن، اس میں بھی تاکید ہے، تفخیم کے لیے آتا ہے نکرہ۔ غیر ممنون، جس میں کبھی بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ دنیا کی ساری چیزیں جب اپنی پیک پر پہنچتی ہیں تو ان میں تغیر آنے لگتا ہے، وہ ڈھلنے لگتی ہیں، وہ ختم ہونے لگتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈوب جاتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ لیکن قرآن پر ایمان لانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی خدمت کرنا، قرآن کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانا، اور قرآن کے ساتھ زندگی اور موت، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر انسان کے لیے لامتناہی اجر ہے۔ وہ اجر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، یعنی قرآن کے ملنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ آپ کی جو مخالفت قرآن کی وجہ سے کی جا رہی ہے، اس پر آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ آپ پر رب کا انعام ہے، نعمت ہے، فضل ہے۔ جیسا کہ عام مومنوں کو بھی بشارت دی گئی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل، باؤنڈری اور اس کی رحمت، اس کی مرضی، یعنی قرآن کے آنے کی وجہ سے فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ قرآن ہوا خیر، بہتر ہے، مما، ان سب چیزوں سے، یجمعون، جن لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھنے لگتا ہے یا قرآن کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے لگتا ہے، تو لوگوں کی طرف سے اس کو کیا تانا ملتا ہے؟ کریزی، جنون ہو گیا، پاگل ہو گئے۔ کیونکہ عام لوگ جو قرآن کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا ہدف، ان کا سورس آف نالج، ان کا مبلغ علم وہ دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں آخرت اورینٹڈ بناتا ہے۔ قرآن کا طالب علم، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پر ایمان لانے والا اپنی زندگی کی بنیاد جب رکھتا ہے، جب بیسس کسی چیز کو بناتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اور یہ چیز وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا فائدہ ہوگا۔ وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو لانگ ٹرم فائدے حاصل ہو، جس سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے، جس سے وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ منزل تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے وہ دنیا کی چیزوں کی قربانی بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات حرام کے ذریعے اس کو ایک بڑا فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، خواہ اس کے نتیجے میں اس کو بہت بڑا فائدہ ہی کیوں نہ ملنے والا ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر آج میں کسی پر ظلم کروں گا
تو کل آخرت میں خود مجھے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، مجھے اس کی جزا بھگتنا ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن تو ہے ہی یوم الدین، جزا اور سزا کا دن، بدلے کا دن۔ آج انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کل ان کے سامنے آنے والا ہے۔ لہذا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ قرآن کی اس خدمت پر جو اجر آپ کو ملنے والا ہے اس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے سامنے قرآن مجید کو رکھا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، خالص توحید کی دعوت دی، بتوں کی گندگی اور شرک سے بچنے کے لیے کہا، تو آپ کے دوست آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کسی سے بھی دبے بغیر، کسی کے بھی آگے جھکے بغیر اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، کیونکہ اس کے عوض آپ کو ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ اجر کیا تھا؟ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی آپ کا نام بلند کیا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں بھی حکم ملا ہے کہ ہم بھی آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اور پھر جب لوگوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان لوگوں کی نظر میں مجنون ہو بھی، لوگوں کی نظر میں حقیر ہو بھی، لیکن دوسری طرف اگر کائنات کا مالک اس شخص کے بارے میں بہترین انسان ہونے کی گارنٹی دے رہا ہے تو کس کی بات سچ ہوگی؟ کس کی بات کو ویلیو کیا جائے گا؟ اگر کوئی شخص پوری دنیا بھی اس کی مخالفت کرے، پوری دنیا کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو جائیں، اس پر باتیں بنانے لگے، اس کے لیے زندگی حرام کرنے لگے، لیکن اگر ایک اللہ جو اس کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ اگر اس انسان سے راضی ہے، وہ اس انسان سے خوش ہے، تو یہ شخص پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود بھی کامیاب ترین انسان ہے، خوش قسمت ترین انسان ہے۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، اگر کچھ لوگ آپ کے خلاف ہیں تو آپ دیکھیں کہ رب کائنات آپ کو کیا، آپ کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ ایک ہوتا ہے خلق حسن اور ایک ہوتا ہے خلق عظیم، بہترین اخلاق، اور یہاں پر خلق عظیم یعنی عظیم ترین اخلاق، یعنی انسان کا رویہ ایسا ہو جائے کہ وہ لوگوں کے رویے سے عظیم ہو جائے، اوپر اٹھ جائے، بلند ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ اگر برا بھی کریں تو وہ جواب میں اچھا کریں گے، وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص کسی بھی طرح معاملہ کرتا، اچھا کرتا یا برا کرتا، کیسا بھی پیش آتا، لیکن آپ اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا معاملہ بہترین معاملہ ہوتا۔ آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بہترین اخلاق کی بنیاد کیا ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، دو رخا انسان نہ ہو، قابل اعتماد ہو، جو کہے وہ کر کے دکھائے، جس کی بات سچی ہو، جس کا وعدہ پکا ہو، جو اپنے رویوں میں کھرا اور خالص ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی حضرت عائشہ دیتی ہے کہ جو قرآن آپ نے پیش کیا وہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں تھا، وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ آپ کا پورا عمل تھا۔ جو کچھ کہا اس کی عملی تفسیر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ اس میں جو بھی احکامات تھے، جو بھی تزکیے کی باتیں تھی، جو بھی اخلاق کی باتیں تھی،
وہ سب آپ کے عمل میں تھی. آپ کا کوئی بھی طریقہ قرآن کے خلاف نہیں تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث جو ہے، بہت سے لوگ قرآن اور حدیث میں وہ اس طرح فرق کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن حدیث اس کو ہم نہیں مانتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، قرآن ہی کی عملی شکل ہے. وہ قرآن سے کچھ الگ چیز نہیں ہے. عملی اعتبار سے وہ قرآن کی تفصیل ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. لہذا آپ نے قرآن پر خود عمل بھی کیا اور اسے لوگوں کی زندگیوں میں بھی نافذ کیا، اور اسی بنا پر آپ کے لیے بہترین اجر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عمدہ اخلاق کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں. 4 چیزیں جس کے اندر ہوں اس کو صاحب اخلاق کہا جائے گا. پہلی چیز حکمت. حکمت کیا ہے کہ کون سا کام کس وقت کس طریقے پر کتنا کرنا ہے، کب ہنسنا ہے کب رونا ہے، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کتنا سونا ہے کہ نماز قضا نہ ہو، کس طریقے پر سونا ہے، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، پڑھنا کیا ہے، کس جانب پہ لیٹنا ہے. یہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. اور اسی طرح لوگوں کو کس وقت کتنی بات بتانی، کہاں بولنا ہے کہاں چپ رہنا ہے. کیونکہ اگر آپ اس وقت بول رہے ہیں جب خاموشی تقاضا کر رہی ہے، آپ اس وقت چل پھر رہے ہیں جب آپ کو بیٹھنا چاہیے، اس وقت بول رہے ہیں جب آپ کو سننا چاہیے، تو یہ سب کیا ہے، حکمت کے خلاف. اگر کسی شخص کے اندر حکمت نہیں تو گویا پہلے درجے میں وہ اخلاق کے ایک سیڑھی نیچے اتر گیا. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہمارے ہی بچے، ہمارے شوہر، ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے خفا رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کو تعلیم دیتے ہیں یا کوئی بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر حکمت نہیں ہوتی. جب پیار سے بات کرنا چاہیے بعض اوقات اس سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات بچوں کے رویے کو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس وقت سنجیدگی تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کرے. تو جس انسان کو حکمت مل گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی بھلائی مل گئی. تو جس شخص کے انداز، گفتگو، معاملات، رویے حکمت پر مبنی ہو وہی صاحب اخلاق ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی بھی نہیں جاتا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب اخلاق ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہوگا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ نے لوگوں کو تعلیم کیسے دی، کس وقت لوگوں کے ساتھ سختی کی، کس وقت آپ نے نرمی کی. ایک بہترین کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. سب سٹوریز ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کی. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہم گھر والوں کو پوری دنیا کو سکھا دیں. پھر وقت بے وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیکچر دیتے چلے جاتے ہیں جس سے لوگ ہم سے گھبرانے لگتے ہیں، ہم سے بھاگنے لگتے ہیں اور ہم اخلاق کے معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن وہ ہماری خیر خواہی پر یقین نہیں رکھتے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ حکمت کا نہ ہونا ہے. دوسری چیز عفت، پاک دامنی، باحیا ہونا. عام طور پر اخلاق کیا سمجھا جاتا ہے کہ انسان کسی سے مسکرا کے پیش آئے یا سلام کر لے یا عاجزی اور ہیوملٹی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ رویہ اختیار کرے. لیکن انسان کی زبان، اس کے رویے، ان سب کے اندر شرم و حیا کا خاص خیال رکھنا
یہ اخلاق کا حصہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے اپنے منہ سے ایسا لفظ نہیں نکالا تھا کہ جس کے اندر بے حیائی ہو. سختی میں بھی، غصے کے وقت میں، کسی بھی طور پر آپ فحش گو نہ تھے، چیخنے چلانے والے نہ تھے، چیخ چلا کے بولتے نہیں تھے. تورات میں بھی آپ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے. اتنے ہی والیوم سے بات کرتے تھے کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے، نہ بہت کم اور نہ بہت اونچا، بلکہ لوگوں کے لیول پر، ان کی سطح پر. حتیٰ کہ بعض قبائل کے ساتھ انہی کے ڈائلیکٹ میں بھی بات کرتے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے. آپ کے حیا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی کنواری باحیا دوشیزہ سے بھی زیادہ باحیا تھے. پھر تیسری چیز شجاعت، بہادری. یہ اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. حکمت اور عفت، شرم و حیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کانفیڈنٹ بھی ہو، بولڈ ہو. بولڈ ہونا اور بدتمیز ہونا دو الگ چیزیں ہیں. ضرورت کے وقت حق بات بیان کرتے وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہونا بھی شیطان کا بھائی ہونا ہے. شیطان الاخرس. اور بلا وجہ باتیں کرنا شیطان الناطق، بولنے والا شیطان. ان دو کے درمیان کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمان کا ایک بنیادی فریضہ ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ہم دوسرے کو اچھی بات بتائیں اور برائی سے روکیں. یہ کام صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر بہادری ہو، جرأت ہو، بزدلی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان میں آپ نے بزدلی سے بھی پناہ مانگی. 8 چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنے کی دعا کی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من البخل، من الہم والحزن. اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے بچنے کے لیے؟ ہم سے، غم، فکر، پریشانی، ڈپریشن، ہر وقت افکار میں گھرے ہونا، مستقبل کا خوف، ماضی کی پریشانیاں، موجودہ حالات کے بارے میں دل کا ہر وقت ملول رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی کہ اللہ تو اس سے بچا. کیونکہ جب کسی انسان کے دل میں غم ہوتا ہے تو وہ اس کے چہرے سے ٹپکنے لگتا ہے. جب ہم ہر وقت کسی سے بات کرتے وقت ہمارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں، غم کے آثار ہوں، فکر چھائی ہوئی ہو، ہوائیاں اڑی ہوئی ہو، تو ہم بااخلاق نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ہم حزن، غم، دوسروں کا غم، میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ان کا کیا بنے گا، اس کا غم، اس کا غم، ساری دنیا کے غم ہم نے پال رکھے. جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور سمجھتا کہ رازق وہ ہے، سب سے بڑا خیال رکھنے والا وہ ہے، ہمیں اس نے دیا ہے، ان کو بھی وہی دینے والا ہے. جب ہم بچے سے تھے کس نے پالا، کس نے انتظام کیا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست کس نے کیا؟ پیدا ہوتے ہی رزق کا بندوبست کس نے کیا؟ اس نے کیا. وہ آج تک جتنی بھی میری عمر ہے اس نے مجھے رزق دیا ہے، وہ آج بھی دے رہا ہے، وہ کل بھی دے گا. اس لیے غم اور حزن 2 ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی موجودگی میں انسان کبھی بھی صاحب اخلاق نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح والجبن والبخل، بزدلی سے پناہ مانگی اور بخل سے پناہ مانگی. بزدلی کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں سے ڈرتا رہے اور جہاں حق بات کہنی چاہیے وہاں بھی نہ کہے، یا یہ ہے کہ بے حیا ہو جائے اور جو نہیں کہنا چاہیے وہ بھی کہہ ڈالے. اور اسی طرح بخل، دل کی تنگی.
دل کی تنگی یعنی بخل مال کا بھی ہوتا ہے اور دل میں بھی ہوتا ہے. جب انسان کی نظر کوتاہ ہوتی ہے، جب اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اس کا ضرب چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے لیے وہ نہیں چاہ سکتا جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اور اسلام میں اخلاق کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو کہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسلام میں ایمان، اخلاق، عبادات، معاملات الگ الگ چیزیں نہیں، یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں. بنیاد میں اگر ایمان ہے تو ہی وہ اخلاق کو سینچے گا، کیونکہ جو چیز انسان اللہ کے لیے کرتا ہے وہی پائیدار ہوتی ہے. جو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور لوگوں سے واہ واہ اور لوگوں کے اپریسیشن کے لیے کرتا ہے وہ کبھی باقی نہیں رہتی. جب لوگوں کے رویے کے تابع ہو کے کرتا ہے تب بھی اس کا اخلاق باقی نہیں رہتا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ہمیں اخلاق کا معیار دے دیا گیا. لیکن جس شخص کے اندر بخل ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر دوسرے کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. وہ ساری خیر اور بھلائی کو اپنی ذات تک محدود کر لیتا ہے اور جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو تعویلیں کر لیتا ہے. اس کو اپنے اندر اپنی ضرورت تو معلوم ہو جاتی ہے، دوسروں کی ضرورت وہ پہچانتا نہیں ہے. اگر ہم صرف اس ایک اصول پر عمل کریں کہ جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے. ہمیں لوگوں کی بہت سی ایسی باتیں جو ناپسند ہیں وہ پسند آنے لگے. جن باتوں پر ہم دوسروں کو کوڑتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں خود بخود سمجھ میں آنے لگی. اگر ہم دوسرے کی جگہ پر خود کو رکھ لیں تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے. پھر وہ چیز جس سے آپ نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. عجز اور کسل سے، عجز کیا ہے؟ بے ہمتی، اور کسل سستی. بے ہمتی اور سستی جو ہے عاجزی اور درماندگی ایسی کہ انسان کوئی کام کرنے کے لیے اٹھے ہی نہ اور کاموں کو ڈیلے کرتا رہے. نماز ہے تو ڈیلے کرتا رہے، کوئی وعدہ پورا کرنا ہے تو اس میں بھی ڈیلے. ہر کام میں سستی، ہر کام میں تاخیر، چاہے امتحان کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور فریضے کی ادائیگی کا معاملہ ہو. اور یہ بھی دراصل اس کی بھی بنیاد اندر ہی جا کر لگتی ہے. اور اس سستی کے ہوتے ہوئے بھی انسان با اخلاق نہیں ہو سکتا. یہ بھی حسن اخلاق کے منافی ہے. کیونکہ مثلاً اگر آپ کو کوئی آپ کی والدہ کہتی ہے کہ جاؤ ایک پانی کا گلاس لے آؤ، آپ کہتے ہیں اچھا لے آتی ہیں، اچھا لے آتی ہیں. وہ پھر بلاتی، پھر آپ کہتے ہیں اچھا لے آتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی انسان اخلاق کی حد سے گر جاتا ہے. بس ایک کام جو آپ نے کرنا ہے اگر آپ اس کو وقت پر کر لیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. لیکن اگر آپ ان میں تاخیر کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، بس نہ کسی نے کوئی کام کہا، اگر آپ فوراً کر دیں گے تو اگلے کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اچھا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، تو اس سے آپ دیکھیے کہ دوسرے کے دل میں کتنی تنگی پیدا ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کبھی بھی اخلاق کے اعلیٰ معیار بھی پورے نہیں اتر سکتے. اسی طرح امن غلبۃ الدین وقہر الرجال، قرض کے غلبے سے کہ اللہ مجھے قرض سے مغلوب ہونے سے بچا. کیونکہ جب انسان مقروض ہوتا ہے، جب انسان قرض تلے دب جاتا ہے تو بھی اس کے اندر طرح طرح کے ہموم اور افکار پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے. لہذا اگر آپ اس وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو دوسرے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف مطلب کی وجہ سے اچھا اخلاق پیش کر رہے ہیں. اور قہر الرجال، لوگوں کا مجھ پہ غلبہ اور لوگ میرے اوپر اتنا مجھے پریشرائز کر دیں اور اتنا میرے اوپر چھا جائے کہ مجھے اپنے ہوش و حواس باقی نہ رہے، یا یہ کہ ان کے رویے کے تابع ہو کر میں اچھا عمل کروں، تو یہ بھی حسن اخلاق کے منافی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جہاں پر صبر اور استقامت سے کام لیا، عفت و حیا سے کام لیا، حکمت سے کام لیا، وہاں دوسری طرف آپ نے ایسی دعائیں بھی مانگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ان تمام چیزوں کو. اب آپ دیکھیے
یعنی ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو انسان کو بد اخلاق بناتی ہیں